جو ہمیشہ استعمال کرتی ہیں، جو ان کے زیر جامے ہوں گے، دوپٹے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب لے کے جائیں۔ ایک بات کی سفارش ہم لوگ بطور خاص کرتے، وہ ہے عورتوں کی شناختی اوڑھنی۔ ایک شناختی اوڑھنی ہم نے ایسی بنائی 1992 سے ہمارے پاس رائج ہے وہ۔ یہ جو اوڑھنی ہے یہ مخصوص اورنگ آباد کی حجریں بیچتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے یونیورسل بنا دیا ہے مراٹھواڑہ کے پورے حجروں کے لیے، اورنگ آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے۔ آپ دیکھیں گے حج میں کوئی رنگ ایسا نہیں ہے دنیا کا جو موجود نہیں ہے، بلکہ افریقن کنٹری کے لوگ تو بہت ہی گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، مرد حضرات، لیکن الحمدللہ یہ سب سے اٹھ کے الگ دکھنے والا رنگ ہے۔ لاکھوں میں آپ دیکھیں گے یہ اوڑھنی آپ کو برابر پہچان نظر آ جائے گی، لیکن یہ ہمارے علاقے کی عورت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر خاتون کھو گئی، اپنے محرم سے بچھڑ گئی، پریشان کھڑی ہے، رو رہی ہے، آپ میں سے کوئی دکھ رہا ہے تو اپنے علاقے کی عورت ہے، پوچھو پڑھ کے بہن کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تو کوئی فکر مت کرو بہن، ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کے محرم سے ملا دے، بتاؤ کہاں ٹھہرے، بتاؤ تمہارا پڑا بتاؤ، اس کو ڈھارس دیں گے، انشاءاللہ ان کے محرموں تک، ان کے مکان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اچھی بات۔ دوسری بات، ہم کو بھی اپنے خواتین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مدینے میں آپ کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ آپ الگ جگہ بیٹھتے، عورتیں مرد الگ بیٹھتے۔ مکے میں تو خیر حرم میں جانے آنے کے راستے ایک ساتھ ہیں، مرد عورتیں ایک ساتھ جاتی ہے، اپنے اپنے طرف بیٹھتی ہے، ساتھ میں ایک ساتھ نکلتی ہیں، لیکن مدینے میں ایسا نہیں ہے، ان کی جانے کے دروازے الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں، تو عورتوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ کریے 1997 کی مہم آپ کے حادثے کی 1992 سے ہمارے پاس رائے ہے اورنگ آباد میں۔ 1997 میں آپ کا جو مہم حادثہ پیش آیا، اس وقت یہ اوڑھنی بہت کام آئی۔ ایسے جو ہے افراتفری مچی کہ جو جدھر تھا وہ بھاگا۔ کیوں کہ وہ نہ بھاگے تو پیچھے سے آنے والا جو گول چلے آ رہا وہ رول کے چلے جائے گا۔ میرے لیے اگر میں کھڑا ہوں کسی کے لیے، اگر میں نہ دوڑوں تو پیچھے سے آنے والے مجھے رول کے چلے جائے، تو مجھے بھی لامحال دوڑنا پڑا۔ میرے ساتھی پچھڑ گئے۔ اتنے بڑے پیمانے میں لوگ پچھڑے ایک دوسرے سے، کہتے ہیں قیامت صغریٰ تھی، کہتے ہیں قیامت میں باپ کو بیٹا نہیں پہچانے گا، بیٹے کو باپ نہیں پہچانے گا، اس قسم کا ماحول تھا۔ اس میں یہ جو اوڑھنی تھی یہ بڑی کام آئی۔ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی عورتوں کو جمع کیا، ان کو ڈھارس بنائے، کہے پریشان نہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے محرموں سے دلائیں گے، آپ کو اپنے ٹھکانے پہنچائیں گے۔ کسی سے ہم نے ایک ڈنڈا اٹھا کے لائے اور اس کو یہ باندھ کر ہوا میں لہرایا، تو اتنے اورنگ آباد کے ساتھی یہاں وہاں کے سب اس جگہ جمع ہو گئے، اور کئی بچھڑے ہوئے تو وہیں مل گئے۔ اس طرح سے بڑی کام کی اوڑھنی ہے۔ میں ہمارے بہنوں سے گزارش کروں گا اور فاروق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اسے مراٹھواڑہ کے لیے یونیورسل بنا دیں، اور کبھی بھی ہم نے بات رکھی ہے، جہاں ہمارے تو خیر استعمال کرتی ہے کہ اس قسم کی اوڑھنی تمام عورتیں پہنیں۔ پچھلے دنوں محمد اویس صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر اورنگ آباد تشریف لائے تھے، ہم نے ان کے سامنے بات رکھی تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے کہ ہم بہت دن سے سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز شناخت کی ہمارے ہرجنوں کو دے جس سے کہ معلوم ہو کہ وہ ہندوستان کی کیا ہے۔ جو آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے، میری گزارش ہے کہ ہمارے بہن اس کا ضرور استفادہ کریں، اور انشاءاللہ یہ سہولت کی بات ہے۔ یہ لباس کے علاوہ ہم کو اور کیا لے جانا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے مقدس ترین شہر ہیں جہاں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر غیر مسلمان کا داخلہ منع ہے، نہ مدینہ میں غیر مسلمان آ سکتا ہے، نہ مکہ مکرمہ۔ اور مکہ مکرمہ کے آداب یہ ہے کہ جو بھی شخص باہر سے جو مکے کا مقیم نہیں ہے یا مکے کے حدود میں رہنے والا جو حل کہلاتا ہے علاقہ، انشاءاللہ خالد صاحب آپ کو تفصیل بتائیں گے، باہر سے جو آیا ہے وہ احرام کی حالت میں ہی آئے گا، بھلے وہ عمرے کی نیت سے آئے یا کسی اور کام کی نیت سے آئے۔ اگر مکہ مکرمہ میں وہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے تو اسے احرام کی حالت میں ہی آنا ہے۔ تو آپ لوگ جب مکہ مکرمہ کی طرف سفر کریں گے تو آپ کو احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ اب احرام کیا ہے؟ عورتوں کے لیے احرام الگ ہے، مردوں کا احرام الگ ہے۔ مردوں کا جو احرام ہوتا ہے وہ صرف 2 چادروں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن عورتوں کا جو احرام ہوتا ہے ان کا مکمل لباس ہی ان کا احرام ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی لباس ان کو نہیں پہننا پڑتا۔ جو وہ شرٹ شلوار پہنی ہوئی ہیں وہی ان کا احرام ہے، صرف علامت کے طور پر ایک تکونی دستی اپنے سر پہ باندھتی ہیں، اور وہ دستی کس طرح کی ہوتی ہے بتا یہ اس قسم کی دستی ہے تکونی، اس میں تقریباً 2 ڈوریاں سیدھی گئی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے بالوں کی جڑوں کے ساتھ سر پہ باندھ لیتی ہے، کسی ڈوریوں سے باندھ لیتی ہے اپنے آپ، اور اپنے بالوں کو چھپائے رکھتی ہے۔ یہی احرام کی ان کی ایک علامت ہے، باقی پورا لباس ان کا احرام ہے۔
इंशाल्लाह जब एहराम की बात चलेगी तो और तफसीलात सामने आएंगी। पूरा ऐसा ऊपर का लिबास भी मिलता है जिसमें से चेहरा बाहर निकाल के डोरियां बांध ली जाती है, वो भी एहराम का एक तरीका औरतों के लिए होता है। तो औरतों के लिए एहराम के नाम पर जितनी सारी चीज चाहिए, लेकिन मर्दों के लिए एहराम के लिए 2 चादरें होती हैं। ये चादरें कितनी बड़ी हो कितनी चौड़ी हो इसकी बात आपको बता देते हैं कि ये जो है तो मुझ जैसा मोटा आदमी होगा 2.5 मीटर का कपड़ा लेगा और दुबला पतला होगा 2 मीटर लेगा। इसकी चौड़ाई होगी 44 या 45 इंच। इससे ज्यादा चौड़ाई की वाली ना लीजिए, इससे कम वाली भी ना लीजिए। कम होगी बहुत ऊपर हो जाएगा, तो ज्यादा चौड़ा होगा तो लपेट जहाँ परेशान हो जाएंगे। तो ये एहराम की चादर मुझ जैसे आदमी के लिए 2.5 मीटर लंबी 44 या 45 इंच पदे की होगी और दुबले पतले आदमी के लिए 2.25 मीटर बाई 44 से 45। ये क्या चीज है? ये हलक हो सकता है, 2x2 है, पॉपलिन है या सैल का कपड़ा भी हो सकता है। टुवाल का एहराम भी होता है। टुवाल का एहराम थोड़ा निस्बतन कम होता है और संभालने में थोड़ा दुश्वार होता है, इसलिए आमतौर पे हम ये सिफारिश करते हैं कि भाई हलक वाला ले जाओ, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। इसकी बांधने का तरीका भी थोड़ा सा हमारी लुंगियों से मुख्तलिफ होता है, ये भी आपको बता देते हैं। ये कपड़ा आपने कितना लेना है? अगर मुझे जैसा आदमी खरीद रहा है 10 मीटर खरीदेगा, 4 टुकड़े इसके बना लीजिए, 2.5 मीटर के 4 पीस बनाइए। 2 मेरे जोड़े तैयार हो गए। एक मैं तहमत के तौर पे नीचे बांधता हूँ, एक से मैं ऊपर वाला हिस्सा रखता हूँ। अब दूसरा जोड़ा गाय के लिए कहा जा रहा है, इसलिए कि अगर आपके एहराम में आपके सफर के दौरान कोई गिरावट लग जाए, इसे तब्दील करने की जरूरत पेश आ जाए, तो एहराम का एक जोड़ा एक्स्ट्रा अपने पास होना चाहिए, क्योंकि एहराम की चादरों को एहराम से ही बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गिलाजत या खराबी हो गई तो मैं इसे पैजामा पहन लूँ, थोड़ी देर और उसे धो के फिर पहनूँ, ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हम 2 जोड़े ले जाने की गुजारिश कर रहे हैं। एक पहनेंगे, एक हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा इंशाल्लाह। इसमें ये होता है कि नीचे वाली चादर को हम कमर के अतराफ लपेटते, इसमें गिरा नहीं लगाना होता है, इसमें आप कीट नहीं मार सकते, इसको सी भी नहीं सकते, तो जैसा है वैसे रख। देखिए ये कटा तो आप देख रहे इसमें धागे ऐसे ही निकले गए, इसको हमने सिया नहीं, तो इसको जो है हमने सामने से जोड़ लेना इस तरह से। और नशिस्तों में इंशाल्लाह बहुत तफसील से बात आएगी, मैं तो सरसरी बात करके आगे बढ़ने वाला हूँ। इसे हम एक हाथ से आगे पकड़ लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा पाँवों को शादा रखा, टखनों से ऊपर रखा इसको, और उसके बाद मैं इसको घुमा के ऐसे ले लिया। सीधे हाथ, मेरे सीधे हाथ से भी कर सकता हूँ, बाएं हाथ वाला बाएं हाथ से भी कर सकता हूँ। ये हाथ मेरा खाली में नहीं यहाँ रखकर इसको थोड़ी देर के लिए रोक लिया। अब मैं बांधूंगा पट्टा। देखिए ये जो पट्टा है ये हमारे आम सफर में कहीं भी इस्तेमाल में नहीं आता, ये सिर्फ हज या उम्रे के लिए काम में आता है। ये खुसूसी पट्टा है, ये 2 काम करता है। एक तो ये कि हमारे एहराम की चादर को मजबूती से थामे रहता है, दूसरे इसमें कुछ जेबें लगी है जो हमारे सामान को कुछ चीजें रखने काम में आएंगी। एहराम की हालत में हमारे पास कोई जेब नहीं है, हमको अपने कागजात रखने हैं, कोई दवाएं रखनी है, कोई तस्वीर रखनी है और पैसे रेजगारी रखनी है, तो हम कहाँ रखेंगे? तो ये पट्टा हमारे को दोहरा काम करता है। एक तो एहराम को थामेगा और दूसरे इसके अंदर कुछ जेबें। देखिए आप ऊपर एक जेब ऊपर जिप वाली है और एक जेब बटन वाली है। उसके बाद इसको खोल के देखिए अंदर, तो अंदर और जिप लगी हुई जेबें, इसमें और मजीद कागजात वगैरह रखे जा सकते हैं। ये पट्टा आपको कहाँ मिलेगा? शायद यहाँ भी कुछ दुकानों में मिल रहा हो, मिल जाता है इंशाल्लाह। और कुछ दुकानें लोग लगा लेते हैं। दूसरी बात, औरंगाबाद में जब आप तशरीफ लाएंगे तो जब रवानगी का मुकाम होता है वहाँ भी बहुत सी दुकानें लग जाती हैं। यहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के पट्टे अपने बजट के अपने साइज के खरीद सकेंगे। तो ये पट्टा भी आप। अब एक सवाल लोग अक्सर कहते हैं कि साहब अभी कहा गया कि एहराम में कोई सीधी हुई चीज़ नहीं पहनना चाहिए, यानी उसमें कैसा है कि हाजी से 2 ही चादरें पहने और सीधी हुई कोई चीज़ ना पहने, मतलब टोपी भी ना पहने, बनियान ना पहने, अंदर चड्डी ना पहने और कोई मौजा ना हो, दस्ताना ना हो, दस्ताना ये तो सिला हुआ है, ये कैसे पहनने की जाती जा रही है? तो ये हमने बतौर लिबास तो नहीं पहना, ये हमारे लिबास का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिर्फ मददगार है। उसको सिले से मुराद ऐसा कि जिस्म के मुताबिक सिला हुआ, जिसमें आस्तीन भी बनी है, कालर भी बनी है, इसको कहते सिला हुआ। ये सिला हुआ मतलब ये नहीं कि हमारे जिस्म के मुताबिक सिला हुआ नहीं है, ये तो पट्टा है, तो इसको पहनने की इजाजत है। तो ये मैंने लगा दिया।
اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کے اوپر جو چادر ہے میری، اس کو اس کے اوپر سے ڈھک دیتا ہوں، اور جو بچا ہوا ہے سب اس کو نیچے سے کھول دیتا ہوں میں اسے۔ اب کیا ہوا کہ یہ کافی محفوظ ہو گیا، یعنی اب گرے گا اس کا مجھے ڈر نہیں ہے، ایسے بھی آ گیا، ایسے بھی آ گیا، اور اندر بھی چلا گیا، اس میں دو کام ہو گئے، اس کی جیبیں بھی بند ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے چور خاطر میرے بالوں سے گزرتے جیب کھول کے اس میں سے کچھ نکالے، یہ ادھر سے بٹن کھول کے کچھ نکالے، اس لیے ایسے بھی لگ گیا، اور اس کے اس طرح سے باندھنے سے مجھے یقین بھی ہوگا کہ انشاءاللہ گرے گا نہیں، جتنا بھی میں کٹو قوم میں آ جائے کسی کے گرے گا نہیں، جس کا مجھے یقین ہو گیا۔ اوپر والی جو چادر ہوتی ہے اسے تو کوئی خاص ترکیب نہیں ہے، خالی یہ کہ بڑے والا حصہ آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑیے، چھوٹے والا حصہ اپنے بائیں ہاتھ میں رکھیے، اور اسی طرح سے میں نے اوڑھ لیا، اور سر میں ٹوپی بھی نہیں ہے، اور اس سب میں میرے کوئی دوسرا لباس بھی نہیں ہے، یہ چادر اوڑھنے کے لیے یہ چادر میرے اٹھوا دیے، اٹھنے سے اوپر ہے تھوڑے پاؤں میں نے پھیلا کے اس لیے رکھے تھے کہ چلنے میں مزاحمت نہ ہو، بیٹھنے اٹھنے میں سجدہ کرنے میں تکلیف نہ ہو، بس یہ ہمارا ہو گیا احرام۔ یہ احرام کی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے جب طواف کے لیے آپ کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے تو احرام کی حالت تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر والی چادر سیدھے بغل میں سے نکال کر بائیں شانے پہ لینا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں استباع کرنا، یہ طواف کے چکروں کے لیے لازم ہے۔ جب تک آپ کعبۃ اللہ کے پاس نہیں پہنچے اور طواف نہیں کر رہے، جب تک آپ کا احرام رہے گا، دونوں شانے آپ کے ڈھکے ہوئے رہے۔ لیکن جب طواف کیے آپ خانے کعبہ کے پاس چلے گئے، اب آپ کو نیت کرنا ہے اور طواف شروع کرنا ہے، تو آپ نے اپنی چادر کو سیدھی بغل سے نکال کر بائیں شانے پہ دے دینا ہے، اسے کہتے ہیں استباع کرنا۔ ہمارا ڈاڑھ یہ شولڈر کھلا ہو گیا، یہ صرف طواف کے چکروں کے لیے ہی ہے، اسے ہمیشہ اس طرح سے نہ رکھیے۔ اگر ایسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے سینکڑوں لوگ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لوگ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ کیا منع کر رہے ہیں، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر سمجھ لیجیے طواف آپ نے شروع کیا، 2-3 چکر ہوئے اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو جماعت کھڑی ہونے کی